یزید جتنا چھپا رہا حسین اتنا ہی چھا رہا ہے۔ شریکت الحسین جناب زینب نے یزیدیت کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ معرکہ کربلا کے بعد یزید اور اس کے حواری اپنی قوت و شر کے بل پر مقصد حسین چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دنیا کے سامنے امام علی مقام کی بہن، جنہیں دین اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی کی وجہ سے شریکت الحسین کہا گیا، ان کے خطبات نے یزید کے سارے عزائم خاک میں ملا دیے۔ انہوں نے اپنے خطبات سے ایسے انقلاب کی بنیاد ڈالی جس نے تھوڑے ہی عرصے میں یزید کی ظالمانہ اور اسلام دشمن حکومت کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ حیدر کرار اور سیدۃ النساء العالمین کی عالمہ فاضلہ بیٹی بی بی زینب نے دربار یزید میں اس کی حقیقت بیان کی۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تجھے دنیا مل گئی، تیرے معاملات منظم و مستحکم ہو گئے، ہمارا ملک تیرے قبضے میں آ گیا اور ہماری سلطنت تجھے حاصل ہو گئی۔ ٹھہر جا، جہالت سے اتنا نہ اچھل۔ کیا تو اللہ کا ارشاد بھول گیا کہ ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ ہم نے کافروں کو اس لیے مہلت دی ہے کہ اس میں ان کی بھلائی ہے، بلکہ اس وجہ سے مہلت دی ہے کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، یہ تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو تو پس پردہ رکھے اور رسول کی بیٹی کو قید کر کے دربار پھرائے۔ تو نے ہماری حرمت پامال کی، ہمارے چہروں کو بے نقاب کیا، تیرے ہی حکم سے ہمیں شہر شہر پھرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب انہیں بازار کوفہ لے جایا گیا کہ لوگ آل رسول کی توہین کریں اور انہیں باغی کہیں، بی بی زینب نے غفلت میں ڈوبے لوگوں کو ان الفاظ میں جھنجھوڑا، تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے جب سرکار رسالت تم سے فرمائیں گے، ارے تم نے آخری امت ہو کر یہ کیا کیا؟ میرے اہل بیت، میری اولاد اور میری عزت و حرمت کے ساتھ یہ کیا کہ بعض کو ان میں سے قید کر دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ بی بی زینب اسی طرح یزید کے سپہ سالار ابن زیاد سے مخاطب ہوئیں، اے ابن زیاد، تو کہتا ہے کہ قتل حسین سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، لیکن حسین وہ تھے کہ جن کے دیدار سے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ حضرت انہیں چومتے تھے، حسین اور ان کے بھائی حسن کو پیٹھ پر بٹھاتے تھے۔ بس تو عذاب الہی جو ابدی ہے اس کے لیے تیار ہو جا۔ بی بی زینب کے ان خطبات نے دربار یزید میں ہلچل پیدا کر دی۔ یزید کو دربار اور بازار میں بغاوت پیدا ہوتی نظر آئی، جس پر اس نے خوفزدہ ہو کر آل رسول کو قید خانوں سے نکال کر واپس مدینے بھیجنے میں ہی عافیت سمجھی۔